السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بھی آپ کا خوشگوار انداز میں گزرے، ایک اچھے انداز میں گزرے، انرجی کے ساتھ گزرے، تاکہ جو آپ کے پینڈنگ کام ہیں وہ مکمل ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم روزانہ بات کرتے ہیں اور مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، آج کل جس طرح ویدر کے حوالے سے اکثر ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ویدر بالکل چینج ہو رہا ہے ملتان کا، لیکن سردی نہیں آ رہی۔ سردی کو لوگ مس بھی کریں کہ آج جلدی سے سردی آئے، اسی طرح دوبارہ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ٹھنڈ ہو اور سارے لوگ گیٹ ٹوگیدر بھی ہوں اور آگ جلا کے بیٹھے ہوں، وہ ابھی تک موسم نہیں آیا، حالانکہ نومبر کا مڈ سٹارٹ ہو گیا اور سب مس کر رہے ہیں۔ میں کل میاں والی بات کر رہا تھا تو وہاں سردی کچھ آ چکی ہے، وہاں پر اب شام کو یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہاں لوگ بیٹھ سکتے ہیں آگ جلا کر، لیکن جہاں پر ملتان کی بات کریں تو یہاں پر نہیں۔ ہاں ڈی جی خان فورٹ منرو جیسے ایریاز میں وہاں بھی سردی زیادہ ہے، تو لوگ ہم بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے بھی جانا ہے ویسے اس کے لیے 2-3 دن کے لیے وہاں پر گھومنے کے لیے، تو آپ اگر زیادہ دور نہیں جا سکتے، ناردرن ایریاز میں نہیں جا سکتے، تو فورٹ منرو جا کر آپ اپنا ٹائم اچھا سپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے وہاں پہ شدید اچھی خاصی برف باری ہوئی تھی، سنو فالنگ، تو اس میں ایک اچھا لوگوں کو ماحول ملا تھا، کافی زیادہ انجوائے کیا تھا۔ تو اس بار بھی امید ہے کہ موسم وہاں پہ کافی بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنے مہمانوں سے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، مختلف ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں اور ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، لیکچرار ہیں انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان میں، راشدہ پروین صاحبہ۔ میڈم آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گی اور آپ کو بھی اچھا دن گزرا ہوگا۔ اور موسم کیسا لگ رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میں روہی چینل ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے بلایا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اور اس کے علاوہ میں آڈینس کو اسلام پیش کرنا چاہوں گی۔ صبح بخیر سب کو۔ آپ کی جو ہے آپ کے موسم کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ملتان کے بارے میں، مجھے بالکل میں اسے جو ہے نا ایگری کرتی ہوں کہ واقعی ملتان میں جو ہے 10 مہینے گرمیاں برداشت کرتے ہیں اور 1 یا 2 مہینے مشکل سے سردی آتی ہے۔ جی مشکل سے سردی آتی ہے، تو وہ بھی ہم سے میرے خیال میں اس میں سے بھی 10 دن کا خاص اسپین ہوتا ہے جس میں شدید سردی پڑتی ہے۔ جس ٹائم لاسٹ ٹائم میں صرف دسمبر اور جنوری، آئی تھنک جنوری میں آ کے 10-15 دن ایسے تھے جو کہ کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، ورنہ موسم کافی نارمل تھا۔ اور اس باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں، سعد رشید سنگر ہیں، ہم ان سے گانے سنیں گے اور یقین آپ ان کے جو گانے ہیں وہ کافی زیادہ انجوائے کریں گے ان پر۔ سعد آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ ہم آپ سے بھی مزید بات چیت بھی کریں گے، جس طرح ہمارا سیگمنٹ ہے آج نیکی کی بات، ہم ذرا جائیں گے اپنے مذہبی اسکالر کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا میسیج میرے بھائیوں یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جایا کرو، وہاں اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور بخش دے گا۔ اس پہ مجھے حدیث یاد آ گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو جب دفنا دیا گیا، 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا، اگر میرے محبوب کے پاس آئیں گے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائیں گے اور میرا محبوب سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سفارشی بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری بخشش کر دے۔ تو روایات میں آتا ہے، آواز آئی، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں وہاں سلام کے لیے بھی حاضر ہونا چاہیے
اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش بھی کروانی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حاضری کی بار بار توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہدیہ نعت ہے، اس کے علاوہ درود السلام ہے، وہ بار بار پیش کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے. جو کرونا کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 2-3 سال، یہ 2 سال تقریباً 1.5-2 سال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، لوگ نہیں جا سکے، کافی بےتاب تھے. تو اللہ کرے کہ ویزے آسان ہو، ہر مسلم وہاں پر جا کر اپنی حاضری دے سکے اور اپنے جو اس حوالے سے گناہ ہیں، اس کے علاوہ جو سب سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر وہ اس کا اظہار کر سکے. اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت کی نصیب فرمائے. آمین. ہم اپنے مہمانوں کی جانب جائیں گے، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جس طرح ہم موسم کے حوالے سے پوچھ رہے تھے راشدہ پروین صاحبہ سے، ذرا جانتے ہیں کہ کس طرح آج کل موسم میں ٹائم کیسے سپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم چینج ہوا ہے. اور ملتان میں کچھ چینج ہو یا نہ ہو، ٹائم تو چینج ہو گیا. 5 بجے تک شام ہو جاتی ہے، 6-6:30 بجے تک اذان ہو جاتی ہے عشاء کی. تو ٹائم کیسے مینیج ہو رہا ہے آج کل؟ ٹائم میرے خیال میں مجھے مطلب ہر ٹائم کو اس کو جو ہے نا میں مطلب اپنے سے چینج کر لیتی ہوں موڈ کے حساب سے. اور ہر ٹائم کو میں چاہتی ہوں کہ اچھا ٹائم سپینڈ ہو اور اچھے سے گزارا جائے. یہ نہیں کہ مطلب یہ اب موسم چینج ہو گیا تو اب جی موڈ چینج ہو جائے، تو ہم موڈ کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں آج کل جیسے سردیوں کی آمد ہے، اس میں یہ کہ ہمیں چائے کافی ہم زیادہ پیتے ہیں. چائے تو اس موسم میں ایک اچھا اضافہ ہوتا ہے جی موڈ چینج کرنے کے لیے، کہ موڈ اچھا کرنے کے لیے چلو کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے. اگر مطلب دن اگر چھوٹے ہیں تو تھوڑی راتیں بھی لمبی ہوں گی. آپ اپنا کام کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کریں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی نائٹ ٹائم موسم میں تبدیلی آتی ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے. اور اگر بندہ کمرے میں بیٹھو تو سکون ماحول ہوتا ہے، ورنہ ویسے ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسم ہوتا ہے وہ شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں اداسی اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مطلب خاموشی اور اداسی، تو اس ٹائم کو بھی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. ادب سے کتنا لگا ہوا ہے آپ کا؟ ادب سے میں ادب کا ہی بندہ ہوں. مطلب میں انگلش لٹریچر میں نے پڑھا ہے، تو اردو ادب میرا مطلب فیوریٹ ادب ہے. مجھے علامہ اقبال سے کافی لگاؤ ہے، ان کی شاعری پڑھتی ہوں. اور اپنے مطلب آپ جب دسمبر آتا ہے تو آپ دسمبر میں کھوسی جاتی ہیں یا نارمل چلتا ہے؟ میں کھوسی نہیں جاتی، نارمل چلاتی ہوں. اس کو بھی انجوائے کرتی ہوں. ہر ٹائم کو میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں اور گھر کے معاملات بھی یقیناً سنبھالتی ہوں گی. تو اس طرح سے ٹائم مینجمنٹ ایشو تو بنتا ہوگا کہ تعلیم کو ٹائم دیں. آپ PhD میں کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آپ کو بار بار پوچھتے ہوں گے کہ میڈم یہ بتا دیں. تو یہ سارا کچھ مینج کس طرح کرتی ہیں؟ مجھے مطلب میں اپنے ہر کام کو جو ہے نا انجوائے کر کے کرتی ہوں اور خوشی سے کرتی ہوں. تو مجھے یہ کام مطلب بوجھ نہیں لگتا کہ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں، گھر بھی دیکھ رہی ہوں. اسٹوڈنٹ میری فرسٹ پریارٹی ہے، یہ میرے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے ہیں. تو میں ان کو میں کبھی بھی جو ہے آپ نے بات کی کہ ہر کام کو انجوائے کر کے. جی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں یہ ایک چیز آ گئی ہے کہ وہ تھکے سے نظر آتے ہیں، جان چھڑانے والے نظر آتے ہیں. کوئی کام ان کو ایکسٹرا آ جائے تو وہ عجیب سا بہیویئر ہو جاتا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو یہ تک ہے کہ جو اپنا کام بھی آ جائے تو سب ان کا منہ بن جاتا ہے، ایکسٹرا کام تو دور کی بات. تو یہ جو کام کو انجوائے کرنا ہے یہ کتنا اہم ہے. اور اگر آپ ایک جگہ بیٹھے 8-9 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ اگر کام کو انجوائے کر کے کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو فیل کرتے ہیں کہ آپ میں اون کرتے ہیں کہ میری ذمہ داریاں ہیں اور میں نے ان پر پورا اترنا ہے، تو اب میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا آپ اس کو بور فیل کریں گے یا اس کو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی ایسا کام کرنے میں. جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو اون کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ پوری کرنی ہے، اپنے پیشے کو اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتی. آپ کی نظر میں یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں یا بائی چوائس آتی ہیں؟ میرے خیال میں وقت، حالات اور ٹائم کے ساتھ انسان بدلتا رہتا ہے اور چیزیں بھی بدلتی رہتی ہیں. لیکن اچھا ہوتا ہے کہ اگر انسان جو حالات ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالے. انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اگر ہم نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو کہ وہ سب سے جلدی ہر ماحول میں ڈھل جاتا ہے. تو اچھا ہوگا کہ ہم اپنی جس طرح کے بھی حالات ہیں، جن چیزوں سے بھی گزرے ان کو اس میں ڈال لیں. ایک تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی اپنی لائف کمفرٹیبل ہو جائے گی، کہ آپ کی لائف میں ایک سکون آ جائے گا کہ آپ ان حالات میں ان چیزوں کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ نے ان کو اون کیا، آپ
ان کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ, اپنے کاموں کے ساتھ انجوائے کر کے کریں. لائف از ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ کہ اب یہ چیز ڈیفیکلٹ ہے, یہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی جائیں گی. اگر آپ کہیں گے یہ مشکل ہے, یہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے ایکچولی اٹ لائز ہیئر, یہاں کی بات ہے, ساری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب اپنے یہاں پہ صحیح کر لیں تو سب صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اب جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جلدی فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کوئی عشق محبت میں چلا جاتا ہے, کسی کو روزگار کے پرابلم, جتنی چیزیں ہیں کامن ہے معاشرے میں, ان سے آنکھیں نہیں چڑھائی جا سکتی. تو نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کو جہاں تک مطلب میرے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ مطلب ہمیں بچوں کی تربیت شروع سے ان کو صحیح غلط تو سکھانا ہے نا. اب ایسے نہیں کہ جب نوجوان ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, تو اب ہم ان کو جی کہہ دیں کہ جی اب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. صحیح غلط کا فرق ہمیں بچپن سے ہی جب سکھاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انہوں نے پڑھائی کے وقت پڑھنا ہے, انہوں نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اور دوسری چیزوں میں کیسے اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں, کہ ایمٹی ایکٹیویٹیز, یوزلیس ایکٹیویٹیز یہ بات کہتے ہیں, لیکن وہ یہاں سے جاتی ہے یہاں سے جاتی ہے اسکول. ہم بھی جب تھے ایسی بات ہے, تو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے کہ یار واقعی صحیح بات ہے کہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں, اپنے ٹائم کو ایک اچھے انداز میں لے کے چلیں, پراپر لے کے چلیں تو آپ بہتر رہ سکتے ہیں. ورنہ آپ سستی کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ عجیب سی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں. تو جو پروڈکٹیو ٹائم کو بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ اور ڈیلی کا فوکس آپ شیڈول بنانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے نا, جس کہتے ہیں کہ بھی مثال مشہور ہے کہ خالی دماغ یا خالی گھر شیطان کا جو ہے نا وہ بن جاتا ہے, جگہ بن جاتی ہے. تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے ان کو. اور ان کو یہ آج کل کی جو جنریشن ہے, مطلب دیکھیں 21 سینچری کی جنریشن ہے, ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. مطلب کہ ہم نے اپنے ٹائم کو ہم گیمز کھیل رہے ہیں تو یہ یوزلیس ایمٹی ایکٹیویٹیز, جس میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے. تو ان کو اپنا اسکیجول بھی بنانا چاہیے. اگر اسکیجول کو فالو کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز مطلب ان کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے آج کے پورے دن میں کتنا ٹائم جو ہے نا گول بنا لینا چاہیے, دیکھنے کے میں کون سے گول اچیو کیے, اپنے گول سیٹ کریں. ہاں جی, اپنے گولز, شارٹ ٹرم گولز, لانگ ٹرم گولز. آپ کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں کہ جی آپ نے آج کے دن میں کیا کیا اچیو کرنا ہے, آپ نے اگلے 2 دن میں, اگلے 1 ہفتے میں کیا اچیو کرنا ہے, اور آپ نے اچیو کرنا ہے. ایسے نہیں کہ بس سوچنا ہے, جو پہلے سے گزرا اس کو بہتر پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ کچھ بہتر ہے. سیلف انالیسس تو ایوری ڈے مسٹ, کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ آج آپ کا دن اپنی ذات کا تجزیہ یہ کتنا لازمی ہے. آپ نے کافی اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا, تو اپنی ذات کو دیکھنا کتنا اہم ہے. دیکھیں جتنا جو ہے نا آپ اپنے آپ کو اپنے سے وہ کریں گے نا, انالیسس کریں گے, تو مطلب تو ہمیں دوسروں کی چیزیں کم نظر آنے لگ جائیں گے. اپنے آپ کا انالیسس اسٹارٹ کر دیں گے. اکثر لوگ تم سے کہتے ہیں اپنے گریبان میں جانا, اپنے گریبان میں جانا, تو اس میں اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہاں پہ. ورڈ کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی جو ہے نا کوئی بہت ایب والی بات کر رہا ہے, ایب والی بات کر رہا ہے. یہ کوئی ایب والی بات نہیں ہے. آپ کو واقعی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ صبح اٹھے, آپ اپنے کولیگ سے ملے, آپ نے کتنا ان کو گریٹ اینڈ میٹ کیا, آپ نے کتنا خوش اخلاقی سے ان سے پیش آئے, آپ نے کیا ان کے کام میں ان کی تھوڑی بہت مدد کی اگر انہوں نے آپ سے مدد مانگی, کہ میرا چلتے اٹھتے پھرتے بیٹھتے آپ کسی کی کوئی چھوٹی موٹی ہیلپ کر دیتے ہیں, کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس کا مطلب آپ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. اب اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور آپ کے لیے خود بخود ہوتی جائے. یقیناً دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, اور یہ بات ہمیں اسلام بھی بار بار حکم دیتا ہے, اور قرآن میں بھی ہے کہ اپنے ہمسایوں کا, اپنے قریب کے ہمسایوں کا, اپنے دور کے ہمسایوں کا, اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا, سفر کر جہاں جا رہا ہے اگر آپ کے ساتھ شخص بیٹھا ہے اس کا بھی خیال کرو, اس کے بھی رائٹس ہیں, معذوروں کا, مسکینوں کا. ہر کمیونٹی جو انسانوں میں شمار ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو دیگر اینیملز موجود ہیں, سب کے رائٹس ہیں اور اس کے ہمیں بار بار تاکید کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں, ساج رشید, ذرا ان سے بھی گپ شپ لگاتے ہیں. ساج, یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج تو پہلے میں بہت زیادہ نروس ہوں, پہلی بار, لیکن میرے ساتھ میری میم بیٹھی ہے. اچھا, یہ بھی میڈم بھی جان لیں گے کہ آپ کی ٹیچر کہ آپ کتنا اچھا گاتے ہیں. ضرور. تو میڈم کو ایکسکیوز می آپ کی بات میں نے ٹوکی.
میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت اندر تک جانتی ہوں. مطلب میں کیونکہ میں ان کے اتنے کلوز رہتی ہوں, ان سے اتنی قریب ہو جاتی ہوں کہ ان کو اندر کا سارا ٹیلنٹ پتہ چل جاتا ہے. مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ساتھ بہت اچھا یہاں آنے سے پہلے سے. چلیے ہمارے ناظرین بھی گانے سنیں گے. صاحب یونیورسٹی اور آج کل کس طرح ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ ٹائم کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ سارا دن گانوں میں گزر جاتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایکچولی آج کل تو زیادہ مصروفیات اسٹڈی میں ہی چل رہی ہیں, کیونکہ میری ایوننگ کلاس ہوتی ہے یونیورسٹی میں, تو صبح اٹھتے ہی یونیورسٹی کی تیاری میں بزی ہو جاتا ہوں. اس کے بعد یونیورسٹی کی کلاسز تقریباً 5:30 بجے تک یونیورسٹی سے فری ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر گھر تھوڑا سا گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں. اس کے بعد پھر تھوڑا شکر ہمارا خیال بھی آ گیا. مطلب آج کل میوزک کو ٹائم تھوڑا کم دے رہا ہوں. میوزک کو ٹائم کم دے رہے ہیں. موسم جو آج کل بہتر ہے, رات کو گانے کا پورا شہر سنے گا تو آپ گنگنائیں گے تو. جی بالکل ایسا ہے, لیکن میں مطلب کہ رات کو جب فری ہوتا ہوں کبھی کبھار ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی جاری رکھتا ہوں اپنی. تو ہم آپ سے گانے بھی سنیں گے آپ سے, اور اس حوالے سے ناظرین آپ بھی یقیناً انجوائے کریں گے. ہم ساتھ اس چیز سے ذرا گانا سنتے ہیں کہ وہ میں آپ کو کیا مزید اس حوالے سے بھی ساتھ, جس طرح ہم سنگنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ پریکٹس کتنی لازمی ہے؟ جی پریکٹس مینز اے مین پرفیکٹ. انسان کو پریکٹس کرنی چاہیے. میں پرسنلی روز تقریباً 1 گھنٹہ تو لازمی دیتا ہوں اپنے اس میوزک کو. اس میں گلے کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. بالکل رکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ گندی چیزیں نہیں کھا سکتے, سوٹ چیزیں نہیں کھا سکتی آپ, یعنی کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ چیزیں نہیں. اور جس طرح اسموک چل رہی ہے تو ماسک لازمی پہنے گئے, کیونکہ پوری گلا خراب ہوتا ہے. اور جو لوگ سنگنگ کرتے ہیں تو ان کو تو یقیناً اس حوالے سے ہم گانے کی طرف آئیں گے. ساتھ آپ سے ذرا گانے سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا. ساتھ نے خوبصورت سانگ آپ کو سنایا. ہم نے تو کافی زیادہ انجوائے کیا, اور صبح صبح ایک اچھا سانگ انسان بندہ سن لے تو موڈ بھی ذرا بہتر ہو جاتا ہے, ایک چہرے پہ اسمائل ایکسٹرا سی آ جاتی ہے. تو ہم مزید بھی باتیں کریں گے. میڈم موسیقی سے کتنا لگا ہوا ہے؟ آپ ادب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو موسیقی سے کتنی زیادہ پسند ہے؟ موسیقی کی جو ہے نا, مطلب فیمس میں کہاوت ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اور یہ سب بھی میرے خیال میں لاگو ہوتی ہے. روح کی غذا, اچھا میوزک جو ہے نا انسان کا موڈ بدل دیتا ہے. اور سم ٹائمز میرا اگر تھوڑی سی میں گرومی ہوں, لونلی فیل کر رہی ہوں, تو میں اچھا میوزک سنتی ہوں کہ میں اپنی اس سچویشن سے باہر نکل آؤں. اور میوزک کون سا کلاسک میوزک پسند ہے, فوک میوزک پسند ہے, پاپ میوزک پسند ہے؟ میوزک میرے خیال میں کسی میوزک کو برا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ, ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. مطلب میں کسی بھی ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ نہیں کرتی, ڈینائی نہیں کرتی اس کو. سانگ اچھا ہے تو نہیں کرتی, سانگ اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ہے مطلب ویسے مجھے کلاسیکل اور غزل اور یہ پسند ہے. اور جیسا مطلب میں نوجوان نسل کے جو مطلب ٹیلنٹ ہے ان کو بھی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. تو پسند ہے میوزک. یقیناً اس حوالے سے آپ جب فری بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ہلکا پھلکا میوزک سن لیں تو اس کے بعد انسان کا جو موڈ ہے وہ کچھ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. اور بعض کا لوگ اداس بیٹھے ہو تو اداسی کے وقت زیادہ اداس میوزک نہ سنا کریں, اب زیادہ پریشانی میں جا سکتے ہیں. وہ جو بعض کا شاعری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اتنی ڈیپ چلی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بنی تھی اور یہ ہم پہ بالکل فٹ آ رہی ہے. تو اس لیے میوزک سنیں, اچھا میوزک سنیں, انجوائمنٹ والا سنیں. اور میں رات کو خود بیٹھا ہوا تو ویسے موڈ ہوا تو براؤل آپ کو میں نے لگا لیا, تو وہ اس میں مختلف سانگ تھے. وہ جٹ شریا کچہری, وہ مزیدار سے سانگ تھے, وہ میں نے انجوائے کرا. تو میں نے کہا کافی دنوں بعد سنے تھے, تو اس طرح میوزک سن لیا کریں, اچھا ہوتا ہے, موڈ فریش ہو جاتا ہے. اچھا میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ میوزک کے حوالے سے ہم نے بات کی, ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی, غیر نصابی سرگرمیوں کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا تو گورنمنٹ جاب میں چلا جائے, یا ڈاکٹر بنے, یا انجینئر بن جائے, آرٹسٹ نہ بنے, باقی پینٹر نہ بنے, باقی ان شعبہ جات میں کافی کم فوکس ہوتا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کس طرح سے ہونا چاہیے کہ یار ہم نے باقی فیلڈز بھی ہیں. اب سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو وہ ندیم ارشد نے جا کے پاکستان کا فلیگ لہرایا, اس طرف کوئی نہیں جانا چاہتے. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ بات کریں کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹرز بن جائیں, انجینئرز بن جائیں,
پائلٹس بن جائیں, آرمی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے پیرنٹس نے کیا اپنا مائنڈ بنا لیا کہ تعلیم کو ایک منافع بخش کاروبار بنا دیا کہ ہم نے اپنے بچے کو انویسٹ کرنا ہے, اس میں یہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اس کو اس سائٹ پہ لے کے جانا ہے تو یہ چیز یہ پروڈکٹ بن جائے, تو جو کہ غلط ہے. مطلب اس طرح ہمیں اپنے بچوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کا اپنا نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے, وہ خود ان کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے, وہ خود کیا بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. اور یہ جو فوکس ہے یہ ہمیں بچوں کے بہت بچپن سے ہی ہمیں مطلب دینا چاہیے, اور ہمیں اسی مطلب پیدا ہونے سے 9 سال کی عمر تک ہمارے بچے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اس کے کیا شوق ہیں, کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر بچوں کو اعتماد دیں تو وہ پرفارم کرتا ہے. بالکل, بچوں کو خود اعتمادی دینی چاہیے. اور خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ ہمیں ان سے بات کر کے, ان سے کمیونیکیٹ کر کے, ان کے اندر تک جان کے. تو مطلب بچے ڈرتے ہیں اپنے, مطلب میں دیکھتی ہوں یونیورسٹی لیول میں بچے آڈینس کے سامنے, اپنے کلاس کے آنے سے سامنے سے جو ہے نا گھبرا رہے ہیں. 8 سیمسٹر ختم ہو جاتے ہیں, معلوم نہیں ہوتا کہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے یا نہیں تھے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اور ہاں جی, اور یہ المیہ کی کس وجہ سے ہے کہ ان کو ہم بچپن سے بہت دبا کے رکھتے ہیں. ان کو جو ہے نا سنب کیا جاتا ہے کہ جی یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, روکنا ٹوکنا, یہ سب مطلب ایک ان کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو بچے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, اس کے انر ٹیلنٹ کو باہر نہیں آنے دیتی, اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. اس کو سارے اس کے خواب, اس کے چیزیں مطلب جو اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں, کریٹیوٹی اعتماد دلایا جائے تو زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ہاں, وہ اس کو خود اعتمادی, اور وہ خود اعتمادی اس کو اس کے گھر سے, اس کے پیرنٹس سے, اس کو ارد گرد کے ماحول سے, اس اساتذہ سے, اسکول سے, یہ ساری چیزیں اس کو وہاں سے ملتی ہیں. پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جی ہم نے اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیا ہے, دیٹس فائن. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچے کو پڑھائی کے علاوہ ہمارے بچے کے مطلب ہمارا بچے کا وہاں پر کیا کردار ہے, کیا وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے, کلاس کے مائنڈ میں کچھ ہے تو وہ اس میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ ٹیچر کو روک کے پوچھ لے کے صحیح ہے میڈم یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات, اس میں کیا ہے مجھے بتائیں آپ. تو یہ چیز ہم نے بچوں کو سکھانی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کالج میں کچھ خاموش پنچھی ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال خاموش رہتے ہیں اور ان کی ٹیچر تک کمیونیکیشن نہیں ہوتی. تو ان نوجوانوں کے لیے یقیناً ان کو مزید گروم کرنا چاہیے. ٹیچرز کی بھی رسپانسبلٹی ہے, والدین کی بھی ہے, اس کے ساتھ کلاس فیلوز کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ وہ کلاس کا پارٹ بنے, اور وہ جو ایک عجیب سا خوف ان کے مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے وہ ختم ہو. اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور اس میں یہ کہ ہر کلاس میں 1-2 نوجوان ہوں گے. شاید آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہم نے اعتماد دلانا ہے, ان کو وہ چیزیں, اگر ایک چیز میرے پاس ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تو شیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ چیز اگر ہم شیئر کر کے چیزیں لیں گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو میڈم یہ جو سارا سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو بچہ ہے اس کو اعتماد دلایا جائے تاکہ وہ اپنی فیلڈ کا انتخاب کر سکے. بالکل بالکل بچے کو, ہاں جی, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی FSC لیول پہ آ گیا یا میٹرک کر لیا ہے تو اب اس نے کیا سبجیکٹ چوز کرنے ہیں, اب اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے, نشوونما, وہ ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت تک جو ہم نے اس کو شٹر کرنا ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا پرسنالٹی بنانی ہوتی ہے یا بگاڑنی ہوتی ہے, وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں. وہ پیرنٹس, وہ اساتذہ, وہ ارد گرد کا ماحول, ہماری سماجی جو ہے نا کر چکا ہوتا ہے. تو ہم اس وقت اس کو ہم اپنے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ فیلڈ چوز کر لیں. اب بچے BBA میں آتے ہیں, MBA میں آتے ہیں, میں ان کا فرسٹ ڈے انٹرویو کرتی ہوں کہ آپ نے یہ جوائن کیا ہے کہ آپ نے بائی چوائس آئے ہیں کہ یا کسی اور وجہ سے. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ ول بی شاکڈ لسننگ دس. میجورٹی آف دیم وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے فادر کا بزنس ہے تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں BBA کہ میں نے اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. میری ماما چاہتی تھی کہ میں MBA کروں, میری جو ہے نا مطلب فادر چاہتے تھے MBA کروں, میرا بڑے بھائی نے کہا کہ MBA کر لو. کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی 1-2 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ بائی چوائس آتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آتے ہیں. تو یقیناً اس حوالے سے چیزوں کو ہم نے بہتر بنانا ہوگا. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے. ساتھ آپ نے اپنے پروفیشن کا آغاز بائی چوائس کیا ہے یا والدین کے کہنے پہ؟ نہیں, میں ایکچولی نا میرا اسٹارٹ سے بزنس والا مائنڈ ہے. تو میں تقریباً میٹرک کے بعد ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آگے بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ وغیرہ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرا شروع سے انٹرسٹ اسی میں ہے. میری میتھس بہت اچھی ہے, تو
بابا کو بھی پسند ہے اب کہ میں کیلکولیشن اچھی میں کر سکتا ہوں تو مجھے اس میں جانا بالکل ایسا ہے، چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا ہونا بھی کافی لازمی ہے. صرف تعلیم نہیں، آپ ہر وقت کتابیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے، آپ میڈل لے لیں گے، آپ بورڈ میں ٹاپ کر لیں گے، آپ 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیں گے، لیکن آپ کو معاشرے میں دیگر چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی فیس کرنا ہے. ان کو فیس کرنے کے لیے آپ کو اعتماد چاہیے ہوگا، آپ کو کمیونیکیشن سکلز چاہیے ہوں گی، آپ کو لوگوں کو فیس کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ میں برداشت کا جو مادہ ہے اس کو بڑھانا ہوگا تاکہ آپ برداشت بھی کر سکیں. عدم برداشت کو آپ نے کم کرنا ہوگا، ان ساری چیزوں پہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں آگے جاتے ہیں لیکن باقی چیزوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹیچر اور والدین کو زیادہ اپنے بچوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں تعلیم کے حوالے سے روزانہ لیکچر ملتے ہیں لیکن تربیت کے حوالے سے بھی فوکس ہونا چاہیے. ساتھ ہم آپ سے ایک اور گانا بھی سنیں گے جی ضرور. اور اس حوالے سے ذرا جانیں گے کہ کس طرح سے یہ جو گانے کی تیاری ہے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے لیے مشکل نہیں ہے گانا کو تیار کرنا. میں ایک بار سنتا ہوں گانا، اسے لکھ لیتا ہوں پہلے تو اس کے بعد. ہاں جی. امی کہتی ہے کہ لکھ کے ویسے یاد کرنا مشکل، لکھ کے اگر تو یاد کرنا فوری یاد ہو جاتا ہاں ہے. جی بالکل ایسا. میں گانا لکھ لیتا ہوں پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2-3 بار پڑھتا ہوں اسے، مجھے یاد تو ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن اس کے بعد نا جو انسان کی لسننگ ہوتی ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے. میں بار بار سنتا رہتا ہوں گانے کو تو وہ بہتر سے بہتر اچھے ہوتا جاتا ہے. اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ اچھے رائٹر. ہاں بالکل. ذرا اسٹارٹ جو کرتے اچھے ہیں گانا. لسنر ہوتے ہیں وہ گڈ لسنر. کمال زبردست سے بہت مزیدار خوبصورت سا سانگ، لیکن آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اور اس حوالے سے سانگ واقعی سننے کے بعد جو ایک سب سے زیادہ یا تو بندہ یادوں میں کھو جاتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے جو اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو بندہ فیل کر رہا ہوتا ہے. یہ کافی اچھا لگتا ہے سانگ سننے کے بعد. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، سبجیکٹ کے انتخاب کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. استاد سے گانے بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ہم ذرا مزید جانتے ہیں راشدہ پروین صاحبہ سے. میڈم جس طرح کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی، سبجیکٹ کے انتخاب کے حوالے سے بات کی، آج کل یہ بھی ٹیچرز بھی اور والدین بھی گلا دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کافی زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کا جو بیہیویئر ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے. تو بیہیویئر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب جس طرح کووڈ کے دنوں میں آن لائن کلاسز تھی تو وہ ٹیچرز کا سامنا نہیں تھا، وہ کلاس میں نہیں تھے، وہ گھر میں تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو یہ کتنا فرق آیا ہے بیہیویئر میں اسٹوڈنٹس کے؟ دیکھیں جیسے کہ اب پینڈیمک کے حوالے سے بات کریں ہم تو 100 ایئرز میں کبھی ایک آدھ بار ایسے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے تھا. جو بچے مجھ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں میں ان کو کہتی کہ نیچرل ہے، نیچرل. تو مطلب اگر 100 ایئرز میں ہم آپ کے دور میں آ گیا تو اس میں کیا فرق پڑا. تو آپ نے اس میں سے بھی سیکھنا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے بھی سیکھنا ہے. آپ نے گھر بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اگین آپ نے اپنے ٹائم کو یوزفل، پروڈکٹیو اور جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اپنے ایمٹی ایکٹیویٹیز سے دور کرنا ہے. آپ اور ایسی اسکلس سیکھیں گھر بیٹھ کے نیو اسکلس سیکھیں. اسکلس کا سیکھنا کتنا لازمی ہے؟ اسکلس کا سیکھنا دیکھیں میرے پاس جب یہ بچے ان کو میں ویری فرسٹ ڈے جب ان کے ساتھ انٹروڈکشن میرا ہوتا ہے، سبجیکٹ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اب اوور آل میرے ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں ان کو پہلے دن سکھاتی ہوں کہ ان مارکیٹ یو آر ناٹ سیلنگ یور گریڈز، یو آر سیلنگ یور سیلف، یور اسکلز، یور پرسنالٹی، یور کمیونیکیشن اسکلز. اس میں آئی ٹی اسکلز آ جاتی ہیں، کمیونیکیشن اسکلز آ جاتی ہیں. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا ہر کام اپنا خود کریں. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بے روزگاری کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں ہمارے نوجوان، تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم تعلیم جو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اسکلس کی طرف نہیں جاتی ہے. مارکیٹ میں اتنی جابز ہوتی نہیں کہ سب کو مل سکیں. 65% پاپولیشن ہے ہمارے نوجوانوں کی اور یہ کئی 100 ملین بنتے ہیں. تو اس میں کس طرح سے مارکیٹ میں یہ جابز دی جا سکتی ہیں؟ اگر ہم 22 کروڑ کی آبادی ہے اور 65% دیکھ لیں تو یہ 10, 12, 15 کروڑ بنتے ہیں. اتنی جابز کہاں سے آئیں گی؟ تو اسکلز کے ساتھ اگر چلیں گے تو یقیناً جابز کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور لوگوں کو بھی آپ جابز دیں گے. تو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے کس سطح پہ کام ہونا چاہیے؟ بی دی ون
who is giving jobs, not finding jobs. کہ اب آپ جابس ڈھونڈ رہے ہیں, آپ ایسے بنو کہ آپ جابس دینے والے بنو. اب اپنے آپ کو اس طرح وہ کریں. آپ وہی آپ کی بات کہ ابھی اسکلس لازمی ہے. اسکلس میں دیکھیں آپ بہت سارے اسکلس جو ہم 21st سینچری کے چیلنجز سے میٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم سارا کام آن لائن انٹرنیٹ پہ, ہم پوری دنیا جو اب ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے, کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے, کہ آپ اس کو تو ہماری اسکلس اس میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق چلا سکیں. اس لیول کیسے دیکھیں رسپانس نوجوان آ رہے ہیں اس طرف؟ بالکل احساس ہو رہا ہے اس بات کا؟ بالکل احساس ہوتا ہے. کیونکہ آپ 10 سال پہلے کی بات کریں, 5-7 سال پہلے کی بات کریں تو اس طرح کا انوائرمنٹ تھا کہ ایک بندہ کمانے والا تھا تو باقی 4 بندے تھے جو کر. لیکن اب یہ چل گیا کہ ہر جو لائف کا اس کا فیملی کا ممبر ہے اس سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے لیے. لیکن جب وہ دور تھا کہ ایک بندہ کمانے والا تھا اور 4 کھانے والے تھے, وہ دور کچھ اور تھا. اس میں یہ تھا کہ ہماری خواہشات, ہماری ضروریات اور ہمارا مطلب اس دور کے مطابق جو آج کل ہماری ضرورتیں اس وقت اتنی نہیں ہوتی تھی. اس وقت ہمارے اندر شو آف یا جو ہے نا وہ کمپیریزن اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی ہمارے اندر نا. اب ہونی تو ابھی بھی نہیں چاہیے, ہونی تو ابھی بھی نہیں چاہیے, لیکن اب آ گئی ہیں. تو اس سے پھر میٹ کرنے کے لیے پھر بچوں کو خود بھی آگے بڑھنا چاہیے نا. اب یہ جیسے کہ اب 7 کی ایج کے بچے ہیں, اب یہ ابھی بھی جو ہے نا ڈیپینڈنٹ رہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے شوڈ بی ڈیپینڈنٹ آن دیئر فادر. اگر آپ کی ایکسٹرا ضروریات ہیں, آپ کی وہ ہے, تو آپ کو خود کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاسز 12:30 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ کو فری لینسنگ کر دو. آپ میں ان کو کہتی ہوں محنت کی عظمت کو کوئی ہم انکار نہیں کر سکتے. آپ کوئی چھوٹا کام کر لو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب نوجوان باہر جاتے ہیں بیرون ملک تو وہاں ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہم لوگ. لیکن اپنے ملک میں ہم کہتے ہیں جب ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کام کرنے سے انہیں ہچکچاتے ہیں کہ یار میں کس طرح سے کام کروں. جی ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو جی اس کے مطلب ہمیں مطلب دیکھتے کلاس سے پہچانتے ہیں. ہاں اگر کسی نے تعلیم مکمل کر لی تو کہا جاتا ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ شاپ پہ کام کر رہے ہیں, شاپ کھول رہے ہیں. ہاں جی. تو آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی کہ آپ کو جاب نہیں ملی, آپ کو کہیں پہ آپ اتنے لائق نہیں ہیں, پیپر میں فیل ہو گئے تھے, کیا ہوا تھا. یہ جو معاشرتی رویہ ہے نا, یہ ہمارے نوجوانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے. ان سے آگے بڑھنا ہوگا, یہ باتیں ہوتی رہیں گی. وہی لوگ جب آپ کامیاب ہوں گے تو وہی لوگ آپ کے متعارف ہوں گے, آپ کے پاس آئے بیٹھے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ یار یہ ہمارا دوست ہے فلاں ہے. لیکن جب آپ اسٹرگلنگ فیس میں ہیں تو اسٹرگلنگ فیس میں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو چیلنج ہوتے ہیں ان کو چیلنج لے کے ان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر اسی میں کھو گئے تو پھر وہیں پہ ہو کے رہ جائیں گے, اور یہ جو ڈگری والا خمار ہوتا ہے وہ بھی اتر جائے گا چند دنوں میں. تو اس سے تو آگے نکل کے سوچنا چاہیے. ڈگری ہوگی اور ڈگری کے بعد جاب بھی مل جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ایکسٹرا آپ کو ورک بھی کرنا ہوگا تاکہ آپ مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں, معاشرے میں سروائیو کر سکیں اور اپنے آپ کو اچھے انداز میں لے کے چل سکیں. اور سروائیو کرنے کے لیے دیکھیں آپ یہ نہیں کہ جی آپ کو ڈفرینٹ چیز لے آئے ہیں, آپ کو کوالٹی کوانٹٹی یہ مینٹین کرنی ہے. آپ کو اپنی کوالٹی اسٹارٹ میں آپ نے کوئی کوالٹی دی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ ناؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ اے بگ بزنس, تو اب اس کے بعد جی پیسہ کمانے کے لیے کوالٹی لو کر دیں. تو اس چیز پہ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوالٹی میں کمپرومائز نہیں, کوالٹی دونوں کو سیم رکھنا ہوگا, بہتر رکھنا ہوگا. ہاں جی, کیونکہ مارکیٹ میں کمپٹیشن تو بہت ہے. ہم دیکھیں مارکیٹ میں کتنا کمپٹیشن ہے. اگر آپ اپنی کوانٹٹی کوالٹی میں جانا لیول ڈاؤن کریں گے تو آپ سے بڑھ کے آگے کوئی اور. ہمارا یہ بھی المیہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا نام بن جاتا ہے تو کوالٹی کم سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور بس وہ نام کے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں, چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً اس کا میں بھی ان کو زیادہ پروفٹ آ رہا ہو, لیکن جو مارکیٹ کا اصول ہے اس میں تو یہ چیز ہے کہ آپ کوالٹی دیں گے تو آپ میں مزید اضافہ ہوگا اور ایک اچھے انداز میں آپ مارکیٹ میں رہ سکتے ہیں. ورنہ چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد یا 1-2 سال کے بعد کوئی اور آ کے آپ کو اس سے ہٹا دے گا, وہ آپ کی جگہ لے لے گا. کیونکہ جب آپ مارکیٹ کی جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے باقی لوگ بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں یقیناً چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو کوالٹی کے حوالے سے فوکس رہیں تاکہ جو آپ کا بزنس ہے وہ بہتر ہو. اعتماد, اور اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی چیز فروخت کرو اس میں ملاوٹ نہ ہو. جو چیز ہے اس کو اسی طرح فروخت کرو. اگر وہ ملاوٹ والی تو بتایا جائے کہ یار یہ چیز میں ہے, تاکہ وہ گھر جا کے وہ دیکھے تو پتہ چلے گیا میں جو فلاں جگہ سے لے کے آیا تھا مال وہ خراب نکلا. تو اس نے پوری مارکیٹ میں لوگوں کو بتانا ہے, اپنے پورے سرکل میں لوگوں کو بتانا ہے کہ فلاں بندے سے میں مال آیا تھا.
تو پوری چین بنے گی اور آپ کا نام یقیناً جو آپ کے گاہک ہیں کسٹمر ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے. ہم مزید اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے. سعد کے پاس جاتے ہیں. سعد جس طرح سنگنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, دوستوں میں بھی آپ کے ہیں دوست جو سنگنگ کرتے ہیں؟ نہیں دوست نہیں ہے میرے, لیکن دوست فینز ہیں میرے. اچھا. میری یونیورسٹی کے ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہماری یونیورسٹی میں گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی ہماری, تو مجھے پورے کلاس فیلوز, میں بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا تو مجھے اٹھا لیا انہوں نے اپنے سر پر, کہتے ہیں آؤ ہمیں گانا سنا. وہ مجھے باہر لے گئے, انہوں نے باہر ماحول بنایا ہوا تھا, سارے ایسے بیٹھ گئے سرکل میں بیٹھ گئے, تو مجھے سنائے گانا. تقریباً پورا گھنٹہ انہوں نے اس سے گانے سنے. اس کے بعد کچھ کرایہ پلایا؟ ہاں جی. اچھا انہوں نے ایک کام اچھا کیا کہ نا سب سے انہوں نے 500 لیے تھے اس کے لیے گیٹ ٹوگیدر کے لیے, مجھ سے نہیں لیے 500. بچت ہو گئی بزنس. تو ہم آپ سے ایک اور گانا بھی سنیں گے, اور اس حوالے سے یقیناً جس طرح آپ جان رہے ہیں کہ کس طرح سے یونیورسٹی کا یہ خوبصورت حسن ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ, اور یہی وہ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں. کل ہم نے بھی اپنی ایف پی پہ فیس بک پہ دیکھے تھے, میموریز شیئر کی, تو یونیورسٹی کا آخری دن چل رہا تھا, اس میں سارے جو دوست ہیں ان کے منہ پہ سارا وہ فیس پہ پینٹ لگا ہوا تھا, عجیب عجیب سی شکلیں سب کی بنے ہوئے تھیں. تو یہ وہ ایک لائف ہے, ایک خوبصورت لائف کے دن ہے جو کہ بندہ یاد کرتا ہے تو یہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے, اور یہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے, لیکن اس کو نا ایک اچھے انداز میں لے کے چلنا چاہیے تاکہ یہ سارا کچھ چلتا رہے. مطلب یونیورسٹی لائف کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, تو یونیورسٹی لائف میں 4 سال ہوتے ہیں. پہلا سال تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بچے سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ یار ہمیں کس طرح سے یونیورسٹی کے ماحول کو, اور دوسرے تیسرے سال میں ان کا ٹائم, چوتھے سال میں بور ہو جاتے ہیں, یار آپ کام آنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ کس طرح سے چلتا ہے؟ اسٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں آپ کی کلاس میں بھی ہوتے ہوں گے, جی جی, تو ان کے بہیویئر کیسے چینج ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا سال جو ہے نا ان کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. اصل میں اس میں بھی کچھ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں, جیسے کہ کچھ گاؤں سے آتے ہیں, کچھ ٹاؤن سے آتے ہیں, کچھ سٹیز سے آتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے بچے گاؤں سے آتے ہیں وہ ایک دم شہر کے بچوں سے ان کا آپس میں جب ملنا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ٹیچرز بھی یونیورسٹی لیول کے ایک دم ان کو ملتے ہیں. یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی گورنمنٹ ہے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز. کالج میں ایک اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے, وہاں پہ رکے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, اور یونیورسٹی میں بالکل اوپن ہر جگہ آپ آ جا رہے ہوتے ہیں, تو اس والے سے وہ بھی ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یونیورسٹی کی اسٹڈیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں کہ اس میں جی آپ نے پریزنٹیشن اسکلز, اسائنمنٹس, اس میں جی آپ نے کوئزز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ نے مطلب ایگزام, مڈ ٹرمز, فائنل. اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ادر سسٹمس نا. کہ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اسٹوڈنٹس کو مطلب یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شروع سے ہی بتایا کہ بچوں کی گرومنگ شروع سے ہی ہونی چاہیے. مطلب ان کو ہم جیسے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول یا کچھ ڈفرینس ہے, تو ہمیں گورنمنٹ اسکول میں تھوڑی پالیسیز چینج کرنی چاہیے کہ بچوں کے اندر اعتمادی آئے تاکہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس کو فیس کر سکیں. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. میڈم آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی اور تفصیلی ڈسکشن ہوئی. سعد رشید آپ کا شکریہ, آپ سے ہم گانا سنیں گے. لیکن تو ناظرین جس طرح آپ نے جانا یہ سارا کچھ, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, لیکن ہم سعد سے گانا سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, ہم نئے موضوعات کے ساتھ آئیں گے اور مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. جس طرح ہم ادب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ادب کا لائف میں ہونا کتنا لازمی ہے, اور ہم نے پہلے میوزک کے حوالے سے بھی بات کی, شاعری کے حوالے سے بھی بات کی, اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ جو فن ہوتا ہے شاعری کے پاس ہوتا ہے, ایک پوری تحمیل باندھنا اور 2 مصروں میں تمام کہانی کو وہ اس میں پرو دینا, یہ شاعر کو کا فن ہوتا ہے کہ وہ اس شاعری کے ذریعے 2 مصروں میں سارا کچھ بیان کر جاتا ہے, اور پورا مجمع اس پہ واہ واہ کرتا نظر آتا ہے, اور وہ شعر کئی عرصے تک یاد رکھے جاتے ہیں. تو یہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے, شاعری کے حوالے سے بات کریں گے, بک ریڈنگ کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہمارے معاشرے میں جو اس حوالے سے ورکنگ ہے کس طرح کی ورکنگ ہو رہی ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب سے دور ہو گئے ہیں, کیا واقعی دور ہو گئے ہیں یا ابھی بھی اس حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں جو نفس
پرستی دیکھتے ہیں، معاشرے میں تفریق دیکھتے ہیں، عدم برداشت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی خوبصورت مثالیں بھی موجود ہیں کہ یہاں پر احساس بھی ہے، یہاں پر خیال بھی رکھا جاتا ہے، یہاں پر جو کمزور طبقات ہیں ان کا ساتھ بھی دیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ہم ان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ رائٹر ہیں، شاعر ہیں، 6 مختلف کتابیں لکھ چکی ہیں، شاہدہ وفات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم آپ کو خوش آمدید۔ امید آپ خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ ملتان کا موسم امید ہے چینج ہوا ہے لیکن اچھا جا رہا ہوگا ابھی تک، اچھا ہو گیا، اور یہ شاعروں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سوٹیبل موسم ہوتا ہے، جی بالکل، اور اس میں ان کو ٹائم ملتا ہے، وہ ایک شام کو بیٹھ کے شام پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، رات پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، سردی میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، شاعر جو ہوتے ہیں وہ ان موسموں اور رنگوں پر ہی لکھتے ہیں۔ یہ ان کا ابتدائی جو سفر شروع ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو محبت، پیار، عشق سے لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ رنگ اور یہ پھول یہ عشق کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ عشق کی بہت بڑی مثال ہے، یہ رنگ، یہ پیار، یہ محبت، یہ خلوص، یہ جذبے، یہ سارا کچھ احساس، یہ سارا کچھ پیار محبت میں آتا ہے، تو ان کو مزید پروان چڑھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں، سماجی ورکر ہیں ساجد حسین قریشی۔ ساجد صاحب آپ کو خوش آمدید، امید آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ سے بھی جانیں گے کیا کیا ورکنگ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے کمیونٹی کی ہیلپ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور کس طرح سے مدد کرنی چاہیے، اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس میں اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، سماجی ورک کرنا کتنا لازمی ہے، اس میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہم اپنی پہلی مہمان کی طرف جائیں گے، شاہدہ وفات صاحبہ کے پاس، ذرا ان سے جانتے ہیں حال احوال، اور اس کے بعد آتے ہیں ادب پہ، شاعری پہ، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی اس پہ بات کریں گے۔ میڈم، جس طرح آپ شاعرہ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، خیال کیسے آیا، کب سے شاعری کی طرف آپ کا لگاؤ شروع ہوا؟ بچپن سے تھا، کالج میں آ کے، یا باقی لائف میں آ کے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روہی چینل کی اور ان کے ڈائریکٹر اور پوری ٹیم کی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ ہم اپنے وصبے کے وسیب کے وصبے سے بات کر رہے ہیں اس ٹائم۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، تو وہ ان کے اندر ایک شاعر موجود ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو اس کو نظر میں جو بھی پہلا شعر کب لکھا تھا؟ جی میں نے سب سے جو پہلا شعر لکھا تھا، اور الحمدللہ کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کو وہ حمدیہ شعر تھا، اچھا، تو اس میں حمدیہ اور نعتیہ یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کے حبیب کی تعریف میں نے ایک ہی شعر میں لکھی تھی، وہ میرا سرائکی کا دوڑا ہے۔ زیادہ آپ نے سرائکی پہ فوکس جی ہے؟ کیونکہ سرائکی میری مادری زبان ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، سرائکی مادری زبان ہے، تو میں سمجھتی ہوں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے تو وہ اپنی ماں بولی کی ہی بولی بولے گا، وہ چاہے جتنی بولیاں سیکھ لے، لیکن جسے ماں سے پیار ہے وہ ماں کی بولی سے پیار ہے، اپنے آپ کو ایزی فیل کرے گا تو اپنی ماں بولی کر، ہاں جی، تو اس لیے میری ماں بولی سرائکی ہے، تو میں نے زیادہ کتابیں 6 کتابیں میں نے لکھی ہیں سرائکی میں، اور 7ویں کتاب جو ہے نا وہ میری آ رہی ہے اردو میں۔ آپ نے اپنی کتابوں میں زیادہ فوکس کن موضوعات کو کیا، اور اس کا انتخاب کیسے خیال ہے کہ ان موضوعات پہ لکھنا چاہیے؟ کیونکہ میں حقیقت پسند ہوں، تو میں حقیقت پہ لکھتی ہوں، زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ چاہے حمد ہو، نعت ہو، معاشرہ ہو، ظلم ہو، جو بھی ہو، وہ اس میں حقیقت ہونی چاہیے، حقیقت نظر آنی چاہیے۔ تو میں یہ نہیں چاہتی کہ اس میں کچھ رنگ ایسے ڈال دیں بھائی وہ زیادہ پاپولر تو ہو جائیں لیکن اس میں حقیقت نہ ہو، بناوٹ آ جائے۔ میں اس سے گریز کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو حقیقت پہ، اس کو حقیقت کی طرف لکھوں۔ پہلی کتاب آپ نے کون سی لکھی؟ جی سب سے پہلی میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہماری سرائکی کی کتاب نعتیہ مجموعہ ہے، مدینہ مدینہ کریندی ودیہاں۔ مدینہ مدینہ کریندی ودیہاں، یقیناً یہ آپ کی محبت کا بھی اظہار ہے، اور اس حوالے سے مدینہ سے، تو اس میں رسپانس کیسا آیا، اور جب یہ مکمل کی تو کیسے خیال ہے کہ اچھا آپ اس کو کتابی شکل میں ڈالنا چاہیے، اور اس حد تک آپ لے گئی شاعری میں کس کو؟ جی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا جو فیملی وہ ہے تو اس میں ادب کا بہت بڑا کردار ہے، یعنی میرے بابا سے میرے اپنا بڑے بھائی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو زیادہ تر ان کے عشق اور ان کی محبت میں، کیونکہ وہ ہمیں جو درس دیتے تھے تو اس کو میں نے شعری رنگ میں ڈھالا ہے، تو
تو بس اس لیے پھر جب ایک مسودہ تیار ہوا، بہت کچھ لکھ لیا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اب محفوظ بھی ہونا چاہیے. تو پہلی کتاب کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا، سلسلہ پھر شروع ہو گیا، وہ چلتا رہا. اب ماشاءاللہ بہت ہی کم عرصے میں، یعنی 2010 سے میں نے اسٹارٹ لیا ہے، تو اس میں نے ماشاءاللہ 6 کتابیں لکھی. رسپانس کیسا آ رہا ہے پبلک کا؟ میرا بہت مجھے ملا ہے الحمدللہ. مجھے اپنا پورے پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی، یعنی کہ میرے آن لائن جو مشاعرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ رسپانس میرے اپنا کلام کو ملا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میرے اپنے ضلع مظفر گڑھ سے ہوں، میں مظفر گڑھ دھرتی کی بیٹی ہوں، تو وہاں سے مجھے جو ہے نا اپنا ڈی سی او صاحب نے سرائکی شاعری کی ملکہ کا خطاب دیا ہے. تو آرٹس کونسل پی ٹی وی پہ اور مختلف یعنی کہ میں نے ایوارڈ لیے ہیں الحمدللہ. بہت اچھا رسپانس. یہ سلسلہ جاری ہے. 2 سال سے 200 سے زیادہ نعت خواں میرے جو ہے نا کلام کو، نعتیہ کلام کو پڑھ رہے ہیں. مجھے اس بات پہ زیادہ فخر ہے. ماشاءاللہ، یہ کافی ایک اچھی بات ہے، اور اس پہ مزید ہم بھی دعا گو ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو. ہم شاہد الوفا صاحب سے شاعری بھی سنیں گے، لیکن ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، تو ہم سے گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم شاعری بھی مزید آئیں گے. سعد حسین قریشی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا چل رہا ہے آج کل حالات؟ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ سماجی ورک کتنا لازمی ہے؟ سماجی ورک بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت. معاشرہ آپ کو پتہ ہے، بے روزگاری، غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے. غریب کا خیال کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. تو میں بچپن سے ہی مجھے ایک شوق تھا سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر. تو ہم نے 98 میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری دوستوں نے مل کے بنائی اندرون شہر میں. ٹھیک ہے. تو اس ڈسپینسری کو چلایا، وہاں سے ایک بہت اچھا تجربہ ہمیں حاصل ہوا. جو ہمارے کلاس فیلو دوست تھے وہ ڈاکٹرز بنے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یار یہ اس طرح ہم ایک سوشل کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں ایک حصہ لیں. تو انہوں نے اس میں ایک حصہ لیا، وہ ایز اے ڈاکٹر. اور جو ہمارے دوست احباب تھے، تاجر برادری سے تھے یا اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے میڈیسن وغیرہ کا سپورٹ کیا. تو ایک اس طرح سلسلہ چلتا گیا. تو اس طرح کارواں بنتا بنتا الحمدللہ 10-15 سالوں میں، 20 سالوں میں بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا. تو پھر ابھی حال ہی میں ایک نعرہ لگا، میرا منصب عوامی خدمت، کہ ہم نے ایک عوام کی خدمت کرنی ہے. تو ایک درد دل رکھنے والی شخصیات ہیں، پس پردہ ہیں، ان کا نام نہیں لوں گا میں، بہت اچھی شخصیات ہیں. تو انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے عوام کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی صحت کے لیے. تو ابھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال کورونا کی شدت بہت زیادہ تھی، تو جس سے لاک ڈاؤن لگ گیا اور کاروباری لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے. بالخصوص غریب آدمی جو بیچارہ گدا ریڑھی چلانے والا، رکشا چلانے والا، یہ چھوٹا طبقہ جس کی 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہے، تو وہ پس گیا. تو اس میں پھر جو میرا نعرہ تھا، میرا منصب عوامی خدمت، ان کی پلیٹ فارم سے ایک راشن کا پیکج، ہیلتھ کا پیکج اور دیگر معاملات، اس سارا سلسلہ شروع ہوا. تو یقیناً جو اس حوالے سے پھر پبلک کا رسپانس کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر آج یہ کہا جی کافی اچھی ایگزامپل لی کہ پوری دنیا کا جتنے بھی کہنا تھا اس کا نیچر کا یہ اصول ہے کہ چیزیں بانٹی جاتی ہیں. سورج اپنی روشنی تقسیم کرتا ہے، چاند اپنی چاندنی تقسیم کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آتی. تو جب ہم چیزیں تقسیم کرتے ہیں، معاشرے میں بانٹتے ہیں، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. آپ نے اس اصول کو کیسے دیکھا؟ اس کو اس طریقے سے دیکھا کہ جب عوام میں گئے اور لوگوں کو دیکھا، اس کو وہ بلا رہے تھے، ان کا ایک درد تھا، اس کا درد دیکھا نہیں گیا. تو اس کی وجہ سے اس کام کو مزید بڑھانے کی کوشش کی، تاکہ یہ جو ہمارے ملتان کی جو عوام ہے، جو غریب غربا لوگ ہیں، ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کی عزت جو ہے مجروح نہ ہو، تاکہ وہ اپنے پردے کے اندر ان کے یہ معاملات ہو جائیں. پھر اللہ نے بڑا کرم کیا، یہ کورونا کا لاک ڈاؤن کھل گیا، لوگ اپنے کاروبار پہ جانا شروع ہو گئے. تو آہستہ آہستہ ماحول چیزیں بھی بہتر ہوتی چلی گئی. مگر آپ کے سامنے مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو عوام ابھی بھی اس چکی میں پسی ہوئی ہے. یقیناً اس حوالے سے جو حالات ہیں اس میں عوام پریشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکلس کے حوالے سے اگر کام ہو، معاشرے میں نوجوانوں کو اسکلس دی جائیں تاکہ وہ خود سے روزگار اپنے لیے سبب بن سکیں اور کما سکیں، تاکہ جو
کسی کی طرف دیکھے نا، خود سے وہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. اور یقیناً جو لوگ سماجی کام کر رہے ہیں، معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام طبقات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان افراد کی یقیناً ان کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے والے کمزور طبقات کی بھی سپورٹ کریں تاکہ وہ ان مسائل سے جو دو چار ہیں ان میں کچھ کمی آ سکے. میڈم، جس طرح ہم بات کر رہے تھے ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، شاعری کا آپ نے انتخاب کیا، ہمارے ناظرین بھی آپ سے شاعری سننا چاہیں گے تو کچھ ہمیں بھی سنائیں تاکہ ہم بھی آپ کی شاعری سنیں اور اس حوالے سے سیکھیں کچھ. جی بالکل. میں اس سے پہلے کہ میں ایک سریکی ڈوڑا اور نالی سریکی دی نظم سنی سا، ان کے بعد نعت سنی سا کہ ہر پاسے ذکر جو رب دا ہے، واہ رب کتھے جتھے کہیں ڈٹھے. واہ کمال. ہر پاسے ذکر جو رب دا ہے، رب کتھے جتھے کہیں ڈٹھے. بے ہوش تھائے کوئی تور اتے وے سڑ گئے ہن جائیں جائیں ڈٹھے. واہ واہ واہ. بن ڈٹھے سجدہ تھیندا پے، سجدہ تھیندا پے نہ تائیں ڈٹھے نہ میں ڈٹھے. ایویں کوئی نہیں دیکھ وفا سگیا محبوب خدا جیویں تائیں ڈٹھے. واہ واہ سبحان اللہ. اور ایویں ہی سریکی دی ایک نظم ہے کہ جدہ بھی جدہ اپنے آپ کو پھول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. کمال. جدہ اپنے آپ کو پھول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. اروار چ تو ہے پار چ تو ہے پیت پریت پیار چ تو ہر دل چ تو دلدار چ تو ہے اکھ دی مست خمار چ تو تیری ذات چ خود کو رول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. واہ واہ بہترین. تیرے ذکر بنا لب چولا کیوں، تیرے کرم نوازاں تولا کیوں، این جہجا خود کو رولا کیوں، تے کو مسجد مندر گولا کیوں. در بند ہا دل دا کھول گدم تے کو اپنے من چ گول. واہ سبحان اللہ. ہر فکر چ تو، ہر دھرم چ تو، ہر لفظ کتاب قلم چ تو ہے عزت شہرت بھرم چ تو، ہر گہل چ تو دم دم چ تو اے نام ایہو انمول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. اور ہیں فلک زمین زمان چ تو، ہیں فلک زمین زمان چ تو، گلزار بہار چمن چ تو، این 14ویں رات دے چن چ تو، میری شاعری دے این فن چ تو لب ڈر دیں چول گدم تے کو اپنے من چ گول. واہ. اور ہیں اکھ دے نور نظارے وچ، ہیں اکھ دے نور نظارے وچ، ہیں اکھ دے نور نظارے وچ تو گھومر گھیر کنارے وچ، تو چکھے وچ تو آرے وچ قرآن دے پارے پارے وچ تیرے نام دا پاگل ڈھول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. اور ایک تو ہی تو دا نعرہ ہے، ایک تو ہی تو دا نعرہ ہے، میں تائیں دے نال گزارا ہے، تائیں باج نہ کوئی بھی چارہ ہے، یو حال وفادہ سارا ہے، جو بولنا ہم سو بول گدم تے کو اپنے من چ گول گدم. واہ 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 سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں جس طرح سے شاعری کا آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اس میں آپ کو بھی فیل ہوگا لیکن اس طرح سے بالکل ایک اس کو پیٹرن کے ساتھ لے کے آنا اور چیزوں کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جاتا ہے. ہم نے پہلی بات یہ کہ شاعر کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ چند الفاظ میں ہر چیز کو سمو دیتا ہے. آپ نے مختلف کائنات کی مختلف معاشرے کی چیزوں کو اس میں پڑھا، یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جی میں وہی بات دوبارہ کروں گی کہ حقیقت سے جسے بھی لگاؤ ہے تو یہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، یہ کوئی کر رہا ہوتا ہے. اور شاعری تو خاص طور پہ عطا ہے، جو لفظ میں سمجھتی ہوں عطا ہوتے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے شعراء کرام کے لیے کہ بلکہ ہر فیلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا یا اوپر دکھانے کے لیے یہ کچھ نہیں ہوتا. آپ تو عاجزی سے چلیں، حقیقت کی طرف چلیں تو عزت شہرت یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ملتی ہے. اسی لیے میں نے ایک تنظیم بنائی ہے تحریک تحفظ ادب پاکستان، جس پہ میں ادب کے لیے بھی کام کر رہی ہوں. بھی آپ نے اگر قلم اٹھائی ہے لکھنا ہے تو کچھ ایسا لکھو جو پیغام بنے، کسی کی فلاح ہو، کسی بہتری آئے.
یہ نہیں کہ بس وہ اس کو تھوڑا سا شغل ناچ گانے میں یا اس طرح ہمارے بس یہ تو روزی کا ذریعہ بنا کے اس طرح نہیں. تنظیمیں بنتی ہیں لیکن وہ صرف نام تک ورک نہیں ہو پاتا. جی تو میں نے الحمدللہ میں نے ورک کیا ہے. اس ٹائم میرے پاس میں سوشل بھی ہوں, میں نے بہت ورک کیا ہے. بچیوں کی شادی کروانا, بے روزگاروں کو, جیسے اب ہمارے محترم بھائی فرما رہے تھے, بہت اچھا کام کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اسی لاک ڈاؤن میں کہ کسی کو ہم راشن دیں تو وہ کتنے دن کھائے گا, وہی راشن کا, یعنی کہ جہاں ہم نے 1000 کا راشن دیا ہے تو وہاں 2000 کا میں نے اس کو چنے لگا کے دے دیے بچے کو. زبردست. میں نے 2000 کا لیمو کا پانی لگا کے دے دیا. میں نے اس کو, اگر وہ زیادہ فنڈنگ میں نے کر لی ہے تو میں نے 10,000 کی بریانی کا ٹھیلا لگا دیا, تو تاکہ وہ پورے گھر کو چلا سکے. یہ نہیں کہ ایک دن وہ کھائے تو دوسرے دن وہ کیا کرے, وہ دیکھ رہا ہو. تو لیڈیز کو مشینیں لے کے دی ہیں, درزیوں کے پاس اس طرح جو, ہاں جی, وہ اپنے گھر کو چلائیں. تو میں نے دن رات کر کے ایسا کیا ہے. اور الحمدللہ شاعری کی جہاں بات ہے تو 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گھنٹے میں سوتی ہوں. تو دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتی ہوں, رات کو اللہ سے لگاؤ جو ہے اس سے وہ جو عطا ہوتا ہے وہ لیتی ہوں. زبردست. یہ چیز ہمارے یہاں آنی چاہیے. اور اس طرح سے ہم جو کہتے ہیں ہماری جو عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری ہوتی ہیں. مین چیز ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, ہم سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, ہماری ذات سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. تو یہ سب سے اہم ہوتا ہے. اور یقیناً ایز اے انسان, ایز اے ہیومن ہم سب کی ذمہ داری ہے, ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں, لوگوں کے لیے کام کریں, ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور کیا ایک دوسرے کی ٹانگا کھینچی, یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. یہ معاشرے کا حسن نہیں ہے, یہ معاشرے کی بدصورتی ہوتی ہے. معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ احساس ہو, پیار ہو, محبت ہو, خلوص ہو, کینہ بغض یہ نہ ہو, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفرتیں ہوتی ہیں, تفریق ہوتی ہیں. یہ معاشرے کا خوبصورت حصہ نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ معاشرے میں یہ جو ہے بگاڑ پیدا کرتی ہیں. تو اچھی چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. تو ہم ساتھ دوسرے کوشش صاحب سے بات کریں گے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس پہ. ایک بچے کافی زیادہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں, کافی زیادہ ان کو اس حوالے سے ان کے والدین جس مشکل سے دو چار ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کا خیال کرنا, اس کے لیے بلڈ ارینج کرنا اور ویکلی بیسس پہ, منتھلی بیسس پہ انہیں کرنا پڑتا ہے. تو یقیناً یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ بلال صاحب, اس کے لیے ملتان کے مختلف ہاسپٹل اور لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو جیسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ملتان میں کہیں بھی ان کا ایک کیمپ لگ رہا ہے, تو ہماری ایک یوتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ یوتھ چل رہی ہے. ہم یوتھ کو یہ پیغام کنوے کرتے ہیں اور یوتھ کو لے کر جاتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور کتنے ممبرس کی ٹیم آپ کے پاس؟ ہمارے پاس لگ بھگ تقریباً 100-150 لڑکا ہے جو سوشل کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ مل کے. تو جو بلڈ ہے وہ بالخصوص بلڈ کے معاملے میں جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو ہے. تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو کووڈ کے دنوں میں جب کالج بند ہو گئے تھے, یونیورسٹیز بند ہو گئی تھی, تو کافی زیادہ ضرورت رہی, کیونکہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پر بلڈ ارینج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جب کووڈ تھا, لاک ڈاؤن تھا, تو جو تھیلیسیمیا کے بچے تھے وہ کافی زیادہ مشکل میں تھے بلڈ کے حوالے سے. تو یقیناً جیسے سماجی ورکرز نے کافی زیادہ کام کیا, اور اس حوالے سے دعوت اسلامی کی جانب سے بھی کیمپ لگایا گیا, مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی کیمپ لگایا گیا, جو کہ خوش آئند بات تھی کہ معاشرے کا ان افراد کا بھی خیال رکھا گیا. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم موجود ہے, اور جب بھی اس طرح سے کیمپ لگتا ہے تو آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. مزید اس طرح سے کس طرح ورک ہونا چاہیے, لوگوں کو کس طرح سے یہ پیغام دینا چاہیے کہ یار تھیلیسیمیا کے بچوں کو, یا جو بھی جن کو ضرورت ہو جاتی ہے لائف بچانے کے لیے, سیونگ کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کی کس طرح ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج کے دور میں نا سر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنی مصروفیات میں سے خدا را لوگ ٹائم نکالیں, بالخصوص جو اس قسم کے بچے ہوتے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے لیے کام کریں, ان کے لیے ورک کریں, اپنا ٹائم قیمتی نکالیں. اب عام روٹین میں ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنا کرتے ہیں, اگر ان کو ذرا سا بخار اور زکام ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بڑے بڑے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ ایک دید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, آس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں.
अल्लाह के बाद आवाम से, तो आवाम को चाहिए कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ बढ़ के काम और करे। यकीनन जो ब्लड है वो हाँ। किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, हम कहेंगे जी। कहीं तो वो बनता है तो वहाँ से वो आ जाएगा। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है चीज़ें होती हैं, अगर हम डोनेट कर देते हैं तो उससे वो यकीनन सेहत के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आपका जो बॉडी का है वो भी मेंटेन रहती है। तो इसलिए जो लोग फिट हैं तो कम से कम उन्हें ब्लड डोनेट करते हुए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से किसी की लाइफ बच जाए या किसी को मजीद ज़िंदगी मिल जाए, किसी को सेहत मिल जाए, तो इससे बढ़कर खिदमत क्या हो सकती है। तो इस हवाले से भी यकीनन लोगों को काम करना चाहिए। शायद वफात साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से और उसके साथ साथ इंसानियत के हवाले से, क्या देखा आपने? हालांकि हम अगर साउथ पंजाब में देखें तो कई ऐसे वाकयात हुए जिनको बताते हुए बंदा कहते हैं यार ये हमारे माशरे का ये तो चेहरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात हुए। उन वाकयात को देखकर कैसा लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं चीज़ों को? जी, मेरा हर सवाल का जवाब जब हकीकत पे बात आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो जहाँ से भी आप सवाल उठाएं तो वो ख़त्म हकीकत पे होता है। तो हम अपनी ज़र्फ़ ज़मीर को अगर ज़िंदा करें, हम किसी के लिए ये नहीं, हकीकत यही है कि हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है, जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, वो जिस शक्ल में है, वो दौलत की शक्ल में है, वो आपके जिस्म की शक्ल में है, आपके इल्म की शक्ल में है, जो भी है, आप उसको बांटना सीखें। हम यहीं से बात का आगाज करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज करेंगे, बांटना सीखें और इस पर हमें किस तरह से माशरे को लेकर चलना चाहिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे माशरे के रवैयों के हवाले से बात कर रहे थे, हमने शायरी भी सुनी शायदा वफा साहबा से, हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। मैडम, जिस तरह हम बात कर रहे थे बांटने के हवाले से, आप बात कर रहे थे कि कायनात में जितनी चीज़ें हैं तो बांटी जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। इस असूल को अपनाना किस तरह चाहिए, या लोग भूलते क्यों जा रहे हैं, या वो भी ये चीज़ें बाकी हैं और सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि असल में बाकी है, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। अब ये होता है कि आज भी मैं ये समझती हूँ कि 90% लोग अच्छे हैं, 10% लोग बुरे हैं। अब जो बुरे हैं वो मशहूर हो जाते हैं, उनको सब मीडिया पे लेके आता है और सभी उसी को डिस्कस करते हैं, किसी की अच्छाई को कोई डिस्कस नहीं करता। ये हमारे दरमियान जो जेलसपन है, या इस तरह के, अब मैंने किसी को देख लिया भी वो अच्छा काम कर रहा है तो नहीं, मैंने उसको नहीं उस पर बात करनी, खुद तो उस जैसा हम बन नहीं सकते, बल्कि उसको भी आगे नहीं आने देते। तो इसलिए वो 90% खामोश हो जाता है, जिनके वो मंजर आम पे नहीं आता। तो जो 10% लोग गलत काम कर रहे हैं सामने आ जाते हैं, माशरे का मुचेहरा बन जाता है। उनको हाँ जी हर कोई डिस्कस करता है, बस यही है। इस हवाले से हमें अपने इन चीज़ों को, डिस्कशन को भी हमें चेंज करना होगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो प्रमोट होंगे, हमें पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करना होगा, माशरे के बेहतर चेहरों को डिस्कस करना होगा, बेहतर रवैयों को डिस्कस करना होगा, उनको प्रमोट करना होगा, ताकि हमारे माशरे का एक खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने आ सके। मैडम, आपने नातिया कलाम भी लिखा, हम मजीद भी आपसे सुनेंगे, और हमें आप कौन सी नात सुनाएंगे इस हवाले से? जी, मैं इस टाइम उर्दू की नात सुनाऊंगी। लेकिन हम सुनेंगे मैडम से इस हवाले से, और तरन्नुम के साथ। जन्नत अगर है देखनी, तैबा में जाके देखो। जन्नत अगर है देखनी, तैबा में जाके देखो। सजदाए इश्क में तुम सजदाए इश्क में तुम सर को झुका के देखो। जन्नत अगर है देखनी, तैबा में जाके देखो।
ہو گئی ختم نبوت سرکار کی ہی ذات پر، ہو گئی ختم نبوت سرکار کی ہی ذات پر، عشق نبی میں اپنی زندگی نبھا کے دیکھو، ارے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ رہتی نہیں تمنا، اتنا نوازتے ہیں رہتی نہیں تمنا، خیر الورا کے در سے خیرات پا کے دیکھو، دونوں جہاں میں چرچے سرکار انبیاء کے، دونوں جہاں میں چرچے سرکار انبیاء کے، اترا ہے سارا ان پر قرآن اٹھا کے دیکھو، اترا ہے سارا ان پر قرآن اٹھا کے دیکھو، کائنات جن کے صدقے، کائنات جن کے صدقے خالق نے ہے بنائی، کائنات جن کے صدقے خالق نے ہے بنائی، ایک بار جان اپنی ان پر لٹا کے دیکھو، ٹل جائے گی یہ گردش، ٹل جائے گی یہ گردش، خوشیاں نصیب ہوں گی، میلاد مصطفیٰ کی محفل منا کے دیکھو، اسی در پہ بیٹھ جاؤ، اسی در پہ بیٹھ جاؤ، جو چاہیے ملے گا، اسی در پہ بیٹھ جاؤ، جو چاہیے ملے گا، نسخہ یہ ہے وفا کا سب آزما کے دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت یا کلام شہد وفا صاحبہ نے ہمیں سنایا۔ یقیناً روح کو اس میں آپ کو بھی اس حوالے سے کافی زیادہ اچھا فیل ہوگا، کیونکہ کافی خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی گئی۔ تو میڈم جو نعتیہ کلام لکھنے کے بعد تو وہ تو فیلنگ الگ ہو جاتی ہوں گی لکھتے ہوئے اور الفاظ کو شعر بناتے ہوئے؟ جی بالکل، وہ کیفیت وہی حقیقت پر میں نے پوری ایک کتاب جو ہے نا میں نے روضہ مبارک کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھی، سبحان اللہ۔ تو وہ جو کیفیت تھی، وہ عشق کی جو کیفیت تھی، ہم تو ان کے عاشقوں کے بھی غلاموں میں ہو جائیں تو بڑی بات ہے، تو لیکن وہ وہاں پہ جو تسکین ملتی ہے اور جو جذبہ ہوتا ہے، تو وہ جو تصور ہوتا ہے بالکل لگتا ہے کہ ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں، آپ سرکار کی ہم جو ہے نا دیدار کر رہے ہیں، تو وہ کیفیت تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی خیال رہتا ہے کہ وہیں پہ ہیں، وہیں پہ ہیں۔ اور بلکہ میں نے اس بات سے بات نکلتی ہے، تو میں نے عمرے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، تو اس ٹائم میں ماشاءاللہ 4-5 خواتین کو عمرہ کرا چکی ہوں۔ میں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو عشق مجھے تھا، جو تڑپ مجھے تھی، تو جن کو تڑپ ہے ان کے پاس جانے کے لیے وہ پیسے نہیں ہے، ذرائع کوئی نہیں ہے، تو آئے کہ ہم بار بار جو جاتے ہیں اس کا مقصد ہے بھول جاتے ہیں، نہیں ہم نے تو ایک دفعہ دیکھا سو اتنا یاد ہوا کہ زندگی بھر کے لیے ہمیں یاد ہو گیا، تو ہم یہ سبق کسی اور کو بھی یاد کریں۔ حالانکہ دنیا جہاں بندہ ٹریولنگ کرتا ہے وہاں کی چیزیں یاد نہیں رہتی، لیکن یقین آپ مدینہ میں جائیں اس کے بعد وہی حقیقت کی جب بات آتی ہے کتنی طرف ہوتی ہے اس میں جانے کے لیے، اور یہ سارا کچھ، لیکن ہم بھی چاہیں کہ آپ ہمیں بھی کتاب گفٹ کریں، اور تاکہ ہم بھی وہ شعری وہ کتاب
پڑھیں اور اس حوالے سے اس چیزیں. ٹائم میرے پاس ایک ہے، اس کا میں سامعین کو تھوڑا ٹائٹل، کیونکہ میری باقی کتابیں میرے اپنے پاس بھی اب نہیں رہی، تو یہ میری 2018 میں جو کتاب آئی گویڑ، دکھائیے گا اس حوالے سے کتاب ہمارے سب. اس میں سریکی کا یہ لفظ ہے؟ جی سریکی. اس کو کیا اردو میں اس سے کیا میننگ ہوتے ہیں؟ گویڑ کا معنی ہے تحقیق کرنا، تحقیق کرنا، گیس کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے مختلف موضوعات، زوری گال، میں اصل میں میاں والے سے ہوں تو یہاں کی لینگویج زوری گال. اچھا، اس میں آپ نے کتاب بھی سریکی میں لکھی؟ جی بالکل. اور اس ساق الملیہ ملک ذیشان نصیحت آپ نے پاکستان کے حوالے سے بھی شاعری کی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے غزل بھی ہم آپ سے سنیں گے اور نظم بھی آپ سنیں گے. ہم جائیں گے ساجد حسین کوشی صاحب کے پاس. ساجد صاحب، جس طرح بات ہوئی تھی خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے اور مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، تو ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہے جو اس حوالے سے ورک ہو رہا ہے؟ مزید بہتری کی کیا گنجائش ہے؟ اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور مزید سپورٹ کی ضرورت ہے؟ سکلز کی طرف بھی آنا ہوگا میرے خیال میں. جی، میں آپ کو ابھی ایک تازی بات بتاتا ہوں 4-5 روز کی. ہمارا ایک نا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. واٹس ایپ گروپ میں ایک کراچی سے بچہ آیا اور اس کا یہ سینہ سارا جلا ہوا تھا، یعنی کہ اس کی باڈی فرنٹ کی جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی، جلی ہوئی تھی. تو وہ واٹس ایپ گروپ میں چلی تو ایک ملتان میں شخصیت ہے درد دل رکھنے والی، وہ بہت زیادہ اس پہ کام کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے پاس گئے، ان کو ان کی یہ بات سنائی تو وہ وہاں تشریف لے گئے. وہاں گئے تو انہوں نے ان کی مالی سپورٹ کی اور ان کا بہت بہتر علاج ہو رہا ہے ملتان میں نا، کیونکہ ان کی فرنٹ باڈی جل چکی تھی. وہ کراچی سے آیا، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے بچہ، وہ جل گیا بیچارہ، یہاں اپنے سسرال آیا ہوا تھا. وہ بہت غریب لوگ تھے. تو اسی طرح ملتان میں بہت سارے درد و دل رکھنے والے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے تھوڑا سا کام کی سپیڈ بڑھانی ہوگی، تیز کرنا ہوگا کام کو. بڑا سلو کام جا رہا ہے. اب 1-2 لوگ ہی ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں. بقایا اس میں میں یہ چاہوں گا تاجر برادری ہیں یا دوسری جو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس میں یہ علاقہ وائز کمیٹیاں بننا ہے. جی علاقہ وائز کمیٹی، اور تھوڑا سا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ پہلے ہاسپٹل میں میڈیسن مل جاتی تھی، علاج معاوضہ ہو جاتا تھا، اب تو بالکل نہیں ہوتا ہے سر. ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے لوگ بغیر سفارش کے. تو جی آپ بالکل یہ میرٹ پہ کام ہونے چاہیے. اب کسی بیچارے کو ہارٹ کی پرابلم ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو جناب علی ہیپاٹائٹس ہے، پہلے یہ میڈیسن وغیرہ مل جاتی تھی، اب تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا. اس وجہ سے یقیناً بہتری کی گنجائش. ایک اور ایشو بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہاسپٹل ہے ان کی تعداد کافی کم ہے. اب نشتر کی بات کر لیں، صرف کارڈیالوجی کی بات کر لیں، صرف ایک کارڈیالوجی موجود ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ساؤتھ پنجاب میں. وہاں پہ ذرا آؤٹ ڈور وارڈ میں دیکھ لیں تو ایک لمبی قطار ہوتی ہے میڈیسن فارمیسی والی جگہ پہ. وہاں پر تقریباً 100-150 مریض موجود ہوتے ہیں. وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور کئی گھنٹے ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ہاسپٹل انتظامیہ کا بھی یقیناً قصور نہیں ہے، کیونکہ لوڈ کافی زیادہ ہے. ہاسپٹل جب ایک ہوگا اور مریض کافی زیادہ ہوں گے تو مینجمنٹ میں یقیناً پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حکومت اگر مزید ادارے بنائے، ان کو ڈیولپ کرے، ٹائم پہ کام مکمل ہو، ان کے زیادہ سیکشن بن جائے تاکہ وہاں پہ لوگ جا کر جہاں پہ ایک لائن لگتے ہیں وہاں پر 4 لائنوں کی جگہ بنا دی جائے تو لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے تو آسانی سے کام ہو سکے گا. اس حوالے سے جو مینجمنٹ ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، تبھی جو ہمارے ہسپتالوں میں جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض آتے ہیں ان کی خدمت ہو سکتی ہے، ان کا بہتر علاج ہو سکتا ہے. درون شہر کی بات کریں، درون شہر ایک کافی زیادہ تنگ گلی ہے اور وہاں پر مارکیٹس بھی ہیں، ایک تجارتی ایریا بھی ہے، لیکن جو وہاں پر مسائل بھی کافی زیادہ ہے، گلیوں کے مسائل بھی ہیں اور وہاں پہ بوسیدہ مکانات بھی ہیں. تو اس حوالے سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہاں پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، مگر وہاں پہ 40 سال سے ہم نے دیکھا ہے جیسے وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے ویسی کھڑی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ورک نہیں ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک پروگرام بھی کیا، درون شہر میں ایک مکان گر گیا تھا اور وہاں پہ کچھ زخمی بھی ہوئے بندے، یہ وہ. اس حوالے سے کوئی کام نہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک گولڈ مارکیٹ ہے، سنارا بازار جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے اس کو رنگ دیا ہے،
नीचे गोल्ड का काम है, ऊपर उसको रंग दिया है। जिसकी जरूरत है उसको बनाया नहीं। भाई ये फंड, ये चीजें आप उन जगहों पे लगाएं जो इमारत गिरने वाली है, जो गरीब लोग हैं जिनको डर लगा बुजुर्ग हैं जिनको जरूरत है, जो नहीं बना सकते, वहां पे काम होना चाहिए। वहां पे काम होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जिनका गोल्ड का काम है वो गरीब आदमी है, वो तो एक अमीर आदमी है, और उसी की बिल्डिंग को आपने इतना खूबसूरत बना दिया कि आप लोगों को मीडिया पे या व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कि आप आए, आप रंग देखें। उस रंग का क्या करना जिसमें इंसान की जिंदगी को खतरा हो, जिसमें इंसान को पेड़ के लाले पड़े हुए हैं, इंसान को भूख मार रहा है। रॉयल सिटी प्रोजेक्ट में अंदरून के लिए शुरू हुआ था, तो उससे काम कैसे जा रहा है? सर, कोई भी प्रोजेक्ट जो आया है वो राह तकमील तक नहीं पहुंचा, ना वो बोला। अभी एक प्रोग्राम चला था, एहसास प्रोग्राम, कफालत एहसास प्रोग्राम, उसमें टीमें तश्कील दी गई थी, लोग वो गली मोहल्लों में आ रही थी, तो उनमें एक लूट खसूट का प्रोग्राम बन गया। लोगों से 200 शिकायतें काफी ज्यादा हुई। इस पे बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करते थे, समाजी कामों के हवाले से बात करते हैं, हमने शायरी भी सुनी। हम जाएंगे शायद वफा साहबा के पास, वो मजीद जरा शायरी की बातें करते हैं, शायरी सुनते हैं। मैडम, नज़म के हवाले से बात करें तो नज़में भी आपने लिखी, और हमें कोई नज़म सुनाए ताकि हमारे नाज़रीन भी सुने। सराइकी में ज्यादा इंतखाब किया उर्दू में? जी, नज़्म जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सराइकी में है, इसके बाद उर्दू में गजल सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। ये मैंने माशरे पे लिखी है। ठीक है। कि दसां किवें तैकूं दर्द केड़ा मैकूं फट ना सूर बन के रुवेंदा वदे। हाय हाय। दसां किवें तैकूं दर्द केड़ा मैकूं फट ना सूर बन के रुवेंदा वदे। अपने बालें किते कोई बालें कनू मुंह आया निवाला खसेंदा वदे। अपने बाले किते कोई बाले कनू मुंह आया निवाला खसेंदा वदे। कोई लुहदा वदे हिक निवाले किते कोई वल्दी फसल तक संभेंदा वदे। इवें मजलूम ते बन के जाबिर कोई जुल्म दी केदी हशरी करेंदा वदे। इवें मजलूम ते बन के जालिम कोई जुल्म दी केदी हशरी करेंदा वदे। सोच सोचा सुचेंजे ई मफलूज है कौन बदले इथां आ समाजें को हुण। सोच सोचा सुचेंजे ई मफलूज है कौन बदले इथां आ समाजे को हुण। डाज होटे धिया ना कुआरा मरन भा चलावे कोई ई रिवाजें को हुण। ते कोई शिकवा निमी ई मोहब्बत कोलू खा गए हिन मुकद्दर दे रोले में। कोई शिकवा नहीं ई मोहब्बत कोलू खा गए हिन मुकद्दर दे रोले में को। भोली शक्लां वाले केदे शातिर होंदन लगदे हिन केदे कमले ते भोले में को। पत्र पीले दरख्तां दे वांगू हमें पर डरेंदन हवावां दे झोले में को। दिल को रत जा हंजू अक्कू पानी दितेस दर्द सारे दिते हिन ई ढोले में को। एडी काविड़ तहे ई रकीबे कोलू। वाह, एडी काविड़ तहे ई रकीबे कोलू। किवें मोए कुए वल वल मरेंदे वदिन। इवें लगदे जिवें मैडे अपने होवन मार के जेड़े छां ते सटेंदे वदिन। कमाल। कोई भंवारा पए खुद परस्ती दा इतनी मोहब्बत रही ई जमाने उते। कोई भंवारा पए ई मोहब्बत, कोई भंवारा पए खुद परस्ती दा इतनी मोहब्बत रही ई जमाने उते। इल्म विकदा पए खुल्क रुलदा वदे। दीद हर कहिंदी है जर खजाने उते। आप अपने लुटे दे के धोखा मैं को। आप अपने लुटे दे के धोखा मैं को। दोष क्यों देवा मैं कहीं बिगाने उते। दिल दे टुकड़े थाए दिल संभलदा निमी चोट ई है लगी दिल दे खाने उते। दिल दे टुकड़े थे दिल संभलदा निमी चोट ई है लगी दिल दे खाने उते। असा भोले है लोकें ते विस पोंदे हैं। असी भोले हैं लोकें ते विस पोंदे हैं। लोक चेहरे ते रूप वटा घिंदे हिन। खस के खुशियां सभे चासे चेंदे वदन कदा रोंदे दे कट्ठे रुआ घिंदे हिन। और बोले कोयल कोई दिल दा गुलशन खिले कन सिकदे वदे हिन अला वास्ते।
بولے کوئل کوئی دل دا گلشن کھلے کن سکدے ودے ہن اللہ واسطے ساری دھرتی اے ماں پئی کرے التجا پیار اپنے دا ساکوں ای پا واسطے میری عرضی سنو پیار الفت ونڈو ہک مٹھ تھی ونجو ای خدا واسطے رکھ کے پیریں تے ہتھ ودی منتاں کراں رکھ کے پیریں تے ہتھ ودی منتاں کراں حکم کیڑا ہے دس ای وفا واسطے گھر اپنے دے وچ کوئی بھی محفوظ نہیں کیویں دسو تے صحیح ول گزارا کروں واہ 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 گھر اپنے دے وچ کوئی بھی محفوظ نہیں کیویں دسو تے صحیح ول گزارا کروں بال کس دے ڈٹھن گھر اجڑ دے ڈٹھن ظلم کیڑے دا دسو وسارا کروں کمال کمال ایک خوبصورت شاعری یقیناً اس میں تمام معاشرتی رویوں کو ہمارے معاشرے کی محرومیوں کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ایک بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا اور یقیناً ایک خوبصورت انداز میں اس کو مکمل کیا گیا. سعد حسین قریشی صاحب جس طرح ہم سماجی کاموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اب تک آپ لوگ کتنے خاندانوں کو سپورٹ کر چکے ہیں اور کیا منتھلی بیسس پہ سپورٹ کر رہے ہیں ویکلی بیسس پہ یا مختلف اپنے پروگرام منعقد کرتے ہیں اس حوالے سے؟ منتھلی یا ڈیلی بیسس پہ تو نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ میں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں اور اس کا ایک نعرہ ہے میرا منصب عوامی خدمت میں ان کے زیر سائے کام کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں جیسے ہاسپٹل اپنی مددات کے تحت بنایا ہے اور 15 سے 20 ہزار خاندانوں کا کارڈ بنایا ہے ہیلتھ کارڈ وہ بالکل فری ہوگا وہاں پہ وہ فری علاج ہوگا معاوضہ ہوگا فری علاج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور بڑا مرض ہوتا ہے ہماری ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہوتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے اس کو دیکھتی ہے کہ یہ اس کو فوری علاج کی ضرورت ہے جی اور وہ اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہے یعنی کہ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر دوستوں سے مل کر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ باقی ورکنگ جاری ہے یقیناً اس حوالے سے کام کرنے کی مزید ضرورت ہے. حکومت بھی یہ ساز پروگرام لانچ کر چکی ہے اس کو مزید ان چیزوں کو تقویت ملنی چاہیے اس کے ساتھ سکلز کے حوالے سے لازمی کام ہونا چاہیے. شہد وفا صاحبہ غزل بھی ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے آپ سے. جی میری اردو کی غزل ہے اور خصوصاً یہ روہی کے پورے ادارے اور پوری ٹیم کی نظر کرتی ہوں میں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا آئینہ جب سے روبرو دیکھا آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا خود کو اس میں ہے ہو بہو دیکھا خود کو اس میں ہے ہو بہو دیکھا کتنی نظروں نے ہیں حسین دیکھے کتنے نظروں نے ہیں حسین دیکھے ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا. واہ کمال. کتنے نظروں نے ہیں حسین دیکھے ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے جلوہ تیرا ہی چار سو دیکھا جلوہ تیرا ہی چار سو دیکھا اور ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت بے صورت ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت میں نے جا کر ہے کو بکو دیکھا ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی بہتا آنکھوں سے ہی لہو دیکھا اور تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں عشق تیرا جو باوضو دیکھا عشق تیرا جو باوضو دیکھا. بہترین خوبصورت. میڈم شاعری اچھی شاعری کے لیے بک ریڈنگ کتنی لازمی ہے نالج بیک گراؤنڈ نالج کتنا لازمی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سمجھتی لازمی اس میں عشق اور اللہ کی عطا. عشق آپ کرو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ عشق کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری دھرتی کائنات عشق سے ہی بنی ہے تو عشق پر ہی یہ ختم ہو. محبت کے اصولوں کو اپنائیں تو یقیناً چیزوں کی عطا ہوتی ہے اور بغیر محبت کے یقیناً کچھ بھی نہیں ہے. محبت کافی لازمی ہے کیونکہ جب احساس محبت خلوص نہیں ہوگا تو اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اپوزٹ دیکھ لیں تو پھر نیگیٹو چیزیں بچتی ہیں. تو محبت کو اپنانا کافی لازمی ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی تو آپ کے الفاظ میں شائستگی ہوگی پیار ہوگا محبت ہوگا ایک اچھے الفاظ نکلیں گے. اگر دل میں
نفرت ہوگی تو پھر الفاظ بھی اسی طرح نکلیں گے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ بعض کا انسان ایسے الفاظ نکالتا ہے منہ سے جو کہ کافی عرصے تک لوگوں کو یاد رہتے ہیں, تو اس کا آغاز نفرت سے ہو رہا ہوتا ہے جو کہ الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس حوالے سے نفرتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو میڈم جو آپ کی 7ویں بک آ رہی ہے اس میں آپ نے کن موضوعات کو اس میں رکھا ہے اور کب تک وہ لانچ کرنے کے ارادے ہیں؟ جی انشاءاللہ وہ اس نئے سال میں انشاءاللہ وہ منظر عام میں آ جائے گی. تو اس پہ وہی میں نے انسانیت کا پیغام دیا انسانیت کا پیغام کہ انسانیت, اگر انسان کے اندر انسانیت ہے تو سب کچھ ہے, اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. لاسٹ میں اگر کوئی سراکی کی ہمیں نظم یا غزل یا کوئی دوہرا سنا دے تاکہ ہمارے ناظرین. جی میں ایک غزل سنا دیتی ہوں, وہ ثقافت پر ہے کہ میرا ساول سبھی گالی تیجا میں کو ستینیا ہے. میرا ساول سبھی گالی میں کو ستینیا ہے. میرا ساول سبھی گالی تیجا میں کو ستینیا ہے. اجا توڑی تیجا یاداں مرن دی مار دیندیا ہے. اوہے ٹالی اوہے پینگاں اوہے گنگ دام راہ رستے, کسے تیری جدائی دے اشارے کر سنیندیا ہیں. تیرا میلے اتے ونجن او گڈی تے گڈا آنن. تیرا میلے اتے ونجن او گڈی تے گڈا آنن. سفیلے تے اجا لاتھن نشانیاں جو رویندیا ہیں. میرا اجڑیاں ہویاں سالی اجا توڑی تیرا پوچھ جن. میرا اجڑیاں ہویاں سالی اجا توڑی تیرا پوچھ جن. کداں ولسی تیرا دل بر سوالے نت کریندیا ہیں. کداں ولسی تیرا دل بر سوالے نت کریندیا ہیں. اور جداں لنگھ جن یہ کونجاں میرا کرلاٹ سن لانجن. جداں لنگھ جن یہ کونجاں میرا کرلاٹ سن لانجن. جداں بھی سخی سرور دا اے پھیرا آن پیندیا ہیں. ہے بہو مونجھا تیرے کیتے میرے دل دا صدا عالم. ہے بہو مونجھا تیرے کیتے میرے دل دا صدا عالم. اکھی میڈیاں ڈیہاں راتیں وفا ہنجوں وہیندیا ہیں. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. میڈم آپ کو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی اور ہم نے تفصیلی آپ نے بتایا. سعد حسین کوشش مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی چارہ ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے, پیار محبت ہونی چاہیے, انسانیت کی قدر انسانیت کی قدر ہونی چاہیے. سعد حسین کوشش آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین جس طرح آپ نے جانا کہ ہم نے آج بات کی ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے حوالے سے بات کی. بھائی چارہ, احساس, پیار, محبت, ان چیزوں کو ہمیں پروان چڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرہ ایک خوبصورت انداز میں پروان چڑھے. اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے ان کو بھی ان خوبصورت اصولوں کو وہ اپنائے اور اس کو ساتھ لے کے چلے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.